تو ہماری گفتگو اس بات پر تھی کہ کسی سے جب محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے تو تین وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے آدمی، لگاؤ رکھتا ہے کہ جو اسے امید ہو کہ کل میرا کوئی وقت پڑے گا تو میرے کام آئے گا، تو آدمی اس سے محبت کرتا نہیں کرتا، کل وقت جب پڑے گا تو میرے کام آئے گا۔ یا پھر ایسے سے محبت کرتا ہے کہ اس نے کل کوئی ایسا کام کر دیا ہے، کوئی ایسا احسان کر دیا ہے، کوئی ایسی مدد کر دی ہے کہ جو اگر وہ احسان نہ کرتا تو شاید آدمی سوچتا کہ آج میں اس حال میں ہوتا ہی نہیں۔ تو یا تو اس سے محبت کرتا ہے کہ جس نے، اور وہ محبت کا مستحق ہے کہ جس نے کوئی احسان کیا، یا پھر وہ محبت کا مستحق ہے جس سے احسان کی کوئی امید ہو کہ وقت پر کام آئے گا، یا تیسرے اس سے محبت کی جاتی ہے جو بڑا حسین ہو، حسن والا، تبھی تو کی جاتی ہے نا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ محبت کسی سے نہیں ہوتی۔ تو اگر اس لیے محبت کی جائے اور عشق کیا جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ میں کوئی بڑا احسان کر دیا ہے، وقت پر کام آ گیا ہے، اگر وہ احسان نہ کرتا تو آج نہ جانے کیا ہوتا، تو پھر سب کو جمع کر لیں، جو احسان کل مصطفیٰ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر حضور نہ آتے اور حضور کرم نہ فرماتے اور حضور طائف میں پتھر نہ کھاتے تو پھر مسجد میں ہم نہ ہوتے، ہمیں جنت کے مژدے نہ سنائے جاتے، قرآن میں ہماری مدح اور تعریف نہ آتی، اور اللہ نہ فرماتا کنتم خیر امہ، میرے محبوب جتنی امتیں ہم نے پیدا کی ان سب سے بہتر امت آپ کی امت کو بنایا۔ تو پتہ چلا کہ حضور سے بڑا محسن بھی کوئی نہیں۔ اور جہاں وقت پہ کوئی کام آئے تب اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ پڑھ بھی لیا اور سن بھی لیا کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بھی دامن چھڑا لے گی، باپ بھی کہے گا نہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے، بیٹا بھی کہے گا باپ سے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، یہاں تک کہ جو گہرے دوست ہیں وہ سب دشمن بن جائیں گے، اور باپ بھی پیار کرنے والا، بیٹا بھی پیار کرنے والا، یار دوست بھی پیار کرنے والے جب ایک گڑھے میں ڈال کر اور مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کر جب واپس ہونے لگیں گے، نہ باپ کو فکر ہوگی کہ میرے بیٹے کا اب اندھیری کوٹری میں کیا ہوگا، نہ بیٹے کو فکر ہوگی باپ کا کیا ہوگا۔ وہ ماں باپ بہن بھائی جو دنیا میں اچھے بستر پر اچھے کمرے میں سونے والے اپنے ہی ہاتھوں سے دبا کر جب وہ ایسے چل دیتے جیسے کبھی پہچانا ہی نہیں تھا انہوں نے، کبھی ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا ہمیں، جب سب کچھ رشتے اور سب کچھ امیدیں اور ساری جو امیدیں تھیں ان کی رسیاں کٹ جاتی ہیں، اور جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تو پھر قبر میں سب سے پہلے مصطفیٰ ہی آتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس میں بھی آنے والا کل جو ہے وہ بھی کوئی اگر کام آئے گا تو مصطفیٰ ہی کام آئیں گے، قبر سے لے کر حشر تک، قبر سے لے کر حشر تک۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر محبت کا وہ مستحق ہے جو کسی نے کوئی احسان کر دیا ہو تو مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی نے احسان نہیں کیا، یاد رکھیں آپ۔ اور اگر محبت کا وہ مستحق ہے کہ جو آنے والے وقت میں کام آئے، کسی پریشانی میں کام آئے، تو سب سے بڑی پریشانی میدان محشر میں ہوگی، قبر میں ہوگی، وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ کام آئے گا۔ تو دونوں چیزوں میں کون مستحق ہوا عشق و محبت کا؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عشق و محبت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اب تیسری بات، محبت ہوتی ہے پھر حسن کی وجہ سے،
کوئی حسین ہو تو حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. دنیا بھی ہوتا نہیں ہوتا, وہ پرس میں فوٹو لگ رکھے پھرتا پھر معشوق ہے. پرس تو ختم ہو گئے, پہلے تھے, اب تو ڈیجیٹل کا دور ہے. اب تو موبائل میں رہتے نا, اس میں گیلری بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, گیلری میں فوٹو رہتے ہیں. تو جہاں ذرا سا موقع ملا پھر محبوب کے فوٹو دیکھتا رہتا, نہیں دیکھتا ہے, وہ کلپیں ہوتی ہیں, یار کیا کیا ہوتا ہے ہمارا. تو اگر حسن کی بات ہے, یاد رکھیں کہ حسن سے محبت کی جاتی ہے تو پھر مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں, ہائے ہائے میرے آقا جیسا کوئی حسن والا نہیں. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. جیسے رب اپنی ذات اور صفات میں بالکل یکتا اور اکیلا ہے, میرے آقا اس کائنات میں اپنی مخلوق میں اس یکتا نے آپ کو بھی یکتا بنا دیا. ایسا یکتا بنایا. میرے آقا آپ کا جو ظاہری حسن ہے وہ بھی بے مثال, جو باطنی حسن ہے میرے آقا وہ بھی بے مثال, وہ بھی بے مثال. کیا کسی کے چہرے کا حسن ہوگا, وہ پوٹین بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں کلر کرنے والے ہمارے بھائی, جو پہلے پوٹین لگاتے ہیں پھر ریگ مال مارتے ہیں, پھر وہ کلر مارتے ہیں, تب مکان خوبصورت لگتا نہیں. تو یہ آج کل کا حسن بھی تو وہ پہلے پارلے کیا بولتے ہیں اس کو, بیوٹی پارلر بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اس میں جا کے پہلے پوٹین لگتی ہے, پھر برش سے ہوتا, پھر جا کے حسن آتا نکل گیا. اور اگر بارش ہو جائے دھوکے سے تو گھر والے پہچاننے سے انکار کرتے, بچے ڈرنے لگے کہ یہ وہی ہے اور کوئی اور ہے. اس حسن کے دیوانے, آؤ مصطفیٰ کا حسن دیکھیں, میرے آقا کا حسن دیکھیں. آقا کا حسن, بھئی میں آپ کے حسن کی تعریف کر دوں, کسی کی تعریف کر دوں, میری کی ہوئی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی, آپ کی ہوئی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن وہ تعریف کرے کہ جس نے بنایا ہے, تو پھر وہ کتنا حسین ہوگا. بنا کر کے جب مصطفیٰ کے چہرے کی بات آئی تو جس نے بنایا وہ رب کہتا ہے والضحیٰ, میرے محبوب تیرے اس حسین چہرے کی قسم, میرے محبوب تیرے اس حسن والے چہرے کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا, ارے جنہیں کون کون سا تیل ڈال کر شیمپو لگا کر بالوں کو سنوارنے والے تمہارے محبوب, آؤ اس محبوب کی بات کریں کہ جس کی زلف عنبر ہاتھ میں کنگھی شریف تھی, اور جب کنگھی میرے آقا نے فرمائی تو رب نے فرمایا واللیل اذا سجا, میرے محبوب یہ گھنگرالے تیرے بالوں کی قسم. ہے کسی کا حسن ایسا؟ لاؤ کسی کا ہو. اور اس کے بعد کیا بات ہے, آنکھوں کا حسن, آنکھوں کا حسن. آنکھوں کا حسن کیسا کہ آنکھوں کا حسن ایسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عاشق ہی جانتا ہے نا. اور ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ, اسے ایمان کی, شاید میں نے پہلے بھی حدیث پاک سنائی تھی, اسے ایمان کی ایک اتنی سی بھی لذت ٹیسٹ مل ہی نہیں سکتا جو عشق نہیں کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک کہ وہ عاشق نہ بنے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا ایمان ہے کیا. جب اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا مصطفیٰ کے حسن کا, ظاہری حسن کا, جب آنکھوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا
حسنی گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ آنکھوں کا حسن ہے. آنکھیں ایسی اور پیشانی، میرے آقا کی پیشانی کیسی کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پیشانی کا حسن ایسا، اور یہ جس کو ہم ہونٹ کہتے ہیں، لب مبارک کا حسن کیسا کہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ لبوں کا حسن، ہاتھ کا حسن، ہاتھ کا حسن، ہاتھ کا حسن ایسا، ہاتھ کا حسن ایسا کہ ہاتھ میں کنکریاں لے لیں حنین کے مقام پر، اور تقریباً 12 سے 15 ہزار کا دشمنوں کا لشکر جب کنکریاں پھینکے تو اس میں صحابہ بھی تھے. بڑی قابل غور بات ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. قرآن نے کیا کہا؟ میرے محبوب وہ کنکریاں تو نے تھوڑی پھینکی، میں نے پھینکی تھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرے محبوب وہ جو تو نے ہاتھ میں لے کر کنکریاں پھینکی، ارے میرے محبوب وہ ہاتھ میرا تھا. ہاتھ ایسا رب کہے میرا ہاتھ ہے. اچھا بڑی قابل غور بات ہے. صحیح بخاری میں حدیث مشہور واقعہ سنا ہوگا، پھر قرآن نے میں نے بتایا نا، آیت پڑھ کے سنا دی. حضور جب آ رہے تھے تو حنین کے موقع پر اچانک حملہ کر دیا 15-20 ہزار کے لشکر. حضور کے ساتھ میں بھی صحابہ تھے، تعداد میں تھے، مگر وہ ایسا حملہ ہوا کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا صحابہ کو، اور اوسان خطا ہو گئے. کیا کریں، اچانک حملہ ہو جائے چاروں طرف سے. بہرحال وہ ایسا گتھا متھا ہوا کہ سب مل گئے، دشمن اور صحابہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور ادھر اور صحابہ کے جو ہوش و حواس جو تھے وہ ظاہر بات ہے خطا ہو گئے، کیونکہ اچانک حملہ ہوا. اب میرے آقا نے کنکریاں اٹھائیں، وہ کنکریاں اٹھا کر کے پھینک دی. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ جتنے لوگ بیٹھے پڑے ہیں، میں سب کے اوپر کنکریاں پھینکوں تو وہ سبھی کے تو لگیں گی بھائی، وہ سبھی کے تو لگیں گی. مگر ہاتھ کا حسن ایسا. میرے آقا نے جب کنکریاں پھینکی تو میدان میں جنگ ہو رہی ہے، دشمن بھی اسی میں ہے، وہ آقا کے غلام بھی اسی میں ہے، مگر کنکریاں وہ جا کے پتہ نہیں کون سا ٹارگیٹ تھا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اسی کو مار رہی تھی جو دشمن رسول تھا، اور ان کو ہلاک کر دیا جا گیا. یہ اسرائیل آج بناتا ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کہ کام میزائل چھوڑنا ہے، وہ گھر میں گھس کے مارے گا، وہاں مارے گا، وہاں مارے گا. ارے نادان، یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا، ورنہ یہ میزائل کیا، مصطفیٰ کی تو پھونک وہاں سے مار دے گی غلاموں کی جہاں دشمن بیٹھا ہوگا. کاش اگر مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کی ہوتی. تو ہاتھ کا حسن ایسا. اس کے بعد انگلیوں کا حسن دیکھیں. اب بات حسن کی ہو رہی ہے نا، تو انگلیوں کا اب میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی بار کہا بھی ہے، اس لیے کہ اگر دونوں باتیں بتا دی، تیسری بات یہ ہے کہ محبت آدمی حسن سے کرتا ہے نا، حسن سے کرتا ہے. تو آؤ پھر لاؤ ایسا حسین، لاؤ ایسا حسن والا، ایسا حسن والا لاؤ. اگر کوئی اور ہے تو کرو. تو پھر پوری دنیا، وہ جبریل نے جو کہا یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا مگر آقا آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں کسی کو. تو جب آپ سے زیادہ کوئی حسن والا ہے ہی نہیں تو پھر محبت کے حقدار بھی مصطفیٰ ہی ہیں کس معاملے میں بھی. اور زبان کا حسن دیکھیں آپ، جو کہہ دیا وہ شریعت بن گیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو کہا وہ وحی الہی ہو گیا. زبان کا حسن. انگلیوں کا حسن دیکھیں، اشارہ کر دیا تو چاند نے اپنی چھاتی کو چیر دیا.
اشارہ کر دیا تو سورج ڈوبا ہوا، آسمانی نظام سے بغاوت کر کے واپس پلٹ آیا۔ اور یہی انگلیوں کا حسن ہے کہ جنگ تبوک پہ 90,000 کم و بیش لشکر ہے میرے آقا کا، پانی ختم ہو گیا، مشکیزوں میں بھی ختم ہو گیا، برتنوں میں بھی ختم ہو گیا۔ لوگ بلال کے پاس آئے، بلال ذرا حضور سے کہہ دو پانی نہیں ہے، کیا کریں، اب کھانا کہاں سے بنائے اور جانوروں کو کیا پلائیں، کہاں سے نہائیں، کیا کریں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت بلال، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا کچھ نہیں ہے، کہا نہیں ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے پانی۔ فرمایا دیکھو تلاش کرو۔ تھوڑی دیر کا بات پھر آئے، فرمایا عرض کیا رسول اللہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا لاؤ ایک پیالہ لاؤ۔ وہ پیالہ لیا، میرے آقا نے ادھر دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، وہ انگلیاں ایسے کر کے جب اندر پہنچی نا تو رب نے ساتوں سمندر سے کہا کنیکشن دے دو۔ وہ حضرت میکائیل ہے نا، جل منتری، ہندی میں جل منتری بولتے ہیں نا، واٹر منسٹر، اللہ نے ان کو عہدہ دے رکھا ہے۔ حضرت میکائیل کا کام پانی کا ہے۔ اللہ نے میکائیل سے کہا ہوگا میکائیل میرے محبوب نے پیالے میں ہاتھ رکھ دیا، تو سارے ساتوں سمندر کا کنیکشن تو جوڑ دے جلدی سے۔ ادھر جب انگلیوں سے جب پانی شروع ہوا میرے آقا کی نکلنا تو 90,000 کے لشکر نے پانی پیا، برتن بھر لیے، جانوروں کو پلایا، اسٹور کر لیا، مگر پانی نکلنا بند نہیں ہوا۔ آقا نے فرمایا کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ کے پاس کوئی کمی ہے؟ فرمایا کوئی کمی نہیں، دیکھو میری انگلیوں کو دیکھو، یہ میرے آقا کی انگلیوں کا حسن ہے۔ ہوگا کسی کا؟ لاؤ کسی کا محبوب ایسا ہو، کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک ایسا لا دے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے قدموں کا حسن دیکھیں آپ، عرش الہی بوسہ لے، جبریل پر ملے، جبریل اپنے پر ملے اور اس کو معراج سمجھے۔ پسینے کا حسن، پسینے کا حسن، مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہو، ہے کسی کا؟ دنیا کا محبوب تو وہ ہوتا ہے کہ جسے کون کون سی پرفیوم ادھر لا کے دینا پڑتی ہے، لیکن وہ حسن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ، اس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ جب آقا علیہ السلام ان کے بطن مبارک میں آئے تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، ایک مقام تھا ان کا، تو وہ خوشبو کے بڑے شوقین تھے، عطر وغیرہ، اور وہ عطر بڑی بڑی جگہوں سے، ملک شام سے وغیرہ، جو بڑی بڑی جگہیں کہلاتی تھی، لوگ جاتے تھے قافلے لے کر تو عطر منگایا کرتے تھے اپنے لیے، بہترین قسم کے عطر، یعنی ان سے اچھا کوئی عطر مکے میں نہیں لگاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان سے، جب حضور بطن مبارک میں آئے حضرت آمنہ کی، تو جب آپ کبھی آتے تھے گھر میں تو عجیب سی خوشبو آتی، اور ایک دن پوچھ لیا آمنہ ایک بات تو بتا بیٹی، میں نے کوئی ایسا عطر چھوڑا نہیں ہے جو لگایا نہیں ہے، بڑا بڑا مہنگا عطر لگاتا ہوں اور بڑی بڑی دور سے منگاتا ہوں، مگر بیٹی ایک بات بتا تو کون سا عطر لگاتی ہے، تو تجھے کون لا کے دیتا اور کہاں سے منگاتی ہے؟ انہوں نے کہا ابو جان میں نے آج تک کبھی عطر نہیں لگایا، میں نے کبھی عطر نہیں لگایا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے عطر نہیں لگایا، لیکن خوشبو تو ایسی آتی ہے کہ آج تک ایسا میں نے عطر کبھی سونگا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے بطن میں جس کو بھیجا ہے، جب سے یہ علامت ظاہر ہوئی ہے اس وقت سے خوشبو آتی ہے۔ تو میرے آقا کی پسینہ ہو، آقا کا جسم اطہر ہو، اس کا حسن ایسا ہے کہ ایسی خوشبو بنی ہی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کے پسینے کو عطا کی۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ آئیے اب یہ جو حضور کا وجود مسعود اللہ نے جن جن میٹیریل سے بنایا نا اس پر بات کرتے ہیں۔ جنید بغدادی نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا،
انسان کو مٹی سے بنایا. ظاہر بات ہے قرآن نے بھی کہا، سب جانتے ہیں انسان کو مٹی سے بنایا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر وجود مسعود کس چیز سے بنایا اللہ نے؟ تو انہوں نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حسن اور جو وجود مسعود کا جو جسم مبارک کا جو ذکر کیا ہے وہ سنے آپ. یہ سننے کا ہے. ان کا بیٹے سن، اللہ نے مصطفیٰ کا جو سر اقدس بنایا نا، سر، فرمایا وہ برکت سے بنایا. کائے سے؟ برکت سے بنایا. اور فرمایا جو حضور کی آنکھیں بنائی، چشم مبارک، وہ حیا سے بنائی. اور فرمایا حضور کے جو کان، گوش مبارک بنائے وہ عبرت سے بنائے. فرمایا زبان جو بنائی وہ اپنے ذکر سے بنائی. اور فرمایا حضور کا جو لب مبارک، یہ جو ہونٹ جس کو کہتے ہیں، لب مبارک بنائے یہ اللہ نے اپنی تسبیح سے بنائے. اور چہرہ اپنی رضا سے بنایا، سینہ اپنی شفقت سے بنایا. اور حضور کا دل جو بنایا وہ اپنی رحمت سے بنایا. آپ کے ہاتھوں کو سخاوت سے بنایا. اور آپ کے لعاب کو جنت کے شہد سے بنایا. اور آپ کے بالوں کو جنت کے سبزوں سے بنایا. فرمایا اس مٹیریل سے بنا کر اپنے محبوب کا وجود مسعود، اور پھر اعلان کیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے. اور اتنا پیارا محبوب بنا کر کوئی ایسا ملے گا جو اپنا محبوب کسی کو دے دے؟ ہے کوئی جو اپنا محبوب کسی کو دے دے؟ کوئی ملے گا؟ پورے خاندان کو تہس نہس کر دے گا. مگر آؤ رب کی مہربانی دیکھو، رب کا کرم دیکھو. اتنا پیارا، بے مثال، ہر حسن میں بے مثال، ہر ذات میں بے مثال، صفات میں بے مثال بنا کر اور اپنا محبوب بنا کر دے کسے دیا؟ ہمیں. دے ہمیں دیا. تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس محبوب سے بے پناہ محبت کریں. عشق کریں تو مصطفیٰ سے کریں. یاد رکھیں، محبت کریں تو مصطفیٰ سے کریں. مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ہماری محبت کا حقدار نہیں ہے. اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اور پھر سن لیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اور محب جو محبت کرتا ہے. تو جب تک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر ہو، سمجھ گئے؟ یہ تو فکر ہو کہ محبوب کو یہ چیز کھلا دوں، یہ کھلا دوں، وہ کھلا دوں، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بھوک لگتی ہو، خود کی بھی فکر ہو. یہ بھی ہو کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کے ساتھ ساتھ خود کی بھی فکر ہو، کہیں میں بھی کسی اس میں نہ گر جاؤں. اگر کوئی ایسی جگہ ہے خطرے کی تو اسے محبوب کو بچانے کے فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو جب تک محبوب کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی ہو اسے محبت کہتے ہیں. اسے محبت کہتے ہیں. اور صرف جب محبوب کی فکر ہو اور اپنی فکر ختم ہو جائے اسے عشق کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسے عشق کہتے ہیں. صرف محبوب کی فکر ہو بس تو اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو عشق کہتے ہیں. اور اس امت میں میں نے بتایا نہیں، بڑے بڑے عاشق رسول گزرے، بڑے بڑے عاشق رسول گزرے. اور اس عاشق رسول میں سب سے اعلیٰ جماعت مصطفیٰ کے صحابہ کی. ان سے بڑھ کر کوئی حضور سے عشق نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ اور ان صحابہ میں پھر درجہ بندی ہے. اور ان صحابہ میں سب سے بڑے مسلمان اور سب سے بڑے عاشق رسول اور سب سے بڑے فنا فی الرسول جن کو کہتے ہیں، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو ہے وہ حضور کے ساتھ میں آ رہے تھے اور داخل ہوئے آپ حرم شریف یعنی کعبے کے اندر. تو یہ پوری ٹیم تھی، انہوں نے حملہ کر دیا، اندر جا بھی نہیں پائے تھے، حملہ کر دیا. صدیق اکبر آگے بڑھے. جب صدیق اکبر آگے بڑھے تو حضور سے تو ہٹ گئے، صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا بے ہوش ہو گیا. گھر والے اٹھا کر لے آئے، 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے. حضور کی
کہ حفاظت کے لیے جو مار کھائی، 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ 3 دن کے بعد جب آنکھیں کھلی اور ہوش آیا، اور آنکھیں کھل کے اور ذرا بھی جب بولنے کی سکت ہوئی، تو سب سے پہلا جملہ جانتے ہو کیا تھا؟ سب سے پہلا جملہ یہ تھا، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ ہے وہ کہ جب اپنی فکر ختم ہو جائے اور محبوب کی فکر ہے تو اسے محبت نہیں کہتے، اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ یہی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ سانپ جیسی چیز ڈس رہا ہے بار بار غار ثور میں، مگر پیر کو جنبش نہیں دے رہے، ہٹا نہیں رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں کہ کیا ہو کیا رہے۔ اگر ہٹا لیتے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر کیوں؟ مصطفیٰ آپ کی آغوش میں سر اقدس رکھا ہوا تھا، مگر یہاں تک کہ آنسو نکل پڑے، اس کے زہریلے جو تیزی تھی اس کے زہر کی اور وہ تکلیف تھی، اس سے آنسو نکل پڑے۔ جب آنسو نکلے تو وہ آنسو جب چہرے مصطفیٰ پر ٹپکے تب حضور بیدار ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا ابو بکر؟ سبحان اللہ، کہ قابل رشک ہے صدیق تمہارا آنسو، کہ قابل رشک ہے صدیق تمہارا آنسو، غار میں یار کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا، غار میں یار کے۔ یہ ہے عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ اور وہی جب غار ثور میں دشمن آئے اور جب پیروں کو دیکھا کہ اوپر سامنے اگر یہ انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو پکڑے جائیں گے، تو پھر اس وقت کیا کہا تھا جو حضور نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے آپ کو کہ خوف ہوتا ہے اپنا، اگر اپنے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو تو اسے خوف کہتے ہیں۔ اپنے خود کو اگر کوئی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ اور محبوب کو کوئی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو تو اسے غم کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو یہ نہیں تھا کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ غم یہ تھا کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے یہ نہیں کہا لا خوف ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف مت کرو، نہیں، لا تحزن، اے ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب نے یعنی فرمایا میرے محبوب ابو بکر سے کہہ دو دنیا سر پٹک کر مر جائے گی مگر میرے مصطفیٰ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ عشق، یہ ہے وہ عشق۔ اور جب عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب کوئی کسی کا عاشق بن جاتا ہے تو وہ یہ کب کہتا ہے یہ میرا یا وہ تیرا، سمجھے؟ وہ پھر ساری چیزیں محبوب پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو قرآن میں ہے نا جگہ جگہ، اور ہمارے نوجوان جو علم سے دور ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے، اور انہیں جو ورغلا دیا جاتا ہے کہ حضور نے قرآن نے کئی جگہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ میری کیا ہوگا، ہے نا قرآن میں آیات ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا، مجھے کوئی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، بہت ساری جگہ۔ تو دیکھیے کہ اگر حضور کو علم ہوتا، حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور یہ کیوں کہتے؟ پتہ نہیں ہوتا۔ اب آدمی سوچتا ہے بات تو صحیح ہے، قرآن میں ہے بھئی، قرآن میں ہے۔ جب قرآن میں آقا نے کہہ دیا کہ مجھے تو خود اپنا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کے سامنے دلیل کچھ بھی تو اس نے کہا نہیں قرآن میں آ گیا۔ ارے تو بابا بھئی آپ ایک سکے کا ایک رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ دونوں رخ دیکھیں۔ میں نے کیا بتایا آپ کو کہ جب صرف محبوب ہی محبوب ہو اسے عشق کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور میں اور میرا محبوب یہ دونوں ہو اسے محبت کہتے ہیں۔
تو کوئی بھی کتنا بڑا عاشق بن جائے اللہ اس کے رسول کا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے عشق کرنے والا کتنا ہی بڑا ہو جائے، بڑے سے چھوڑیں آپ، پوری کائنات کو ملا لیں، سمجھ لیں آپ، پوری کائنات انسانیت کو، اس میں انبیاء رسول سب آ گئے، سب کا عشق اور اللہ سے محبت ایک طرف رکھ دیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی رب سے عشق کر ہی نہیں سکتا، سمجھ گئے، کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو یاد رکھیں عاشق کیا کرتا ہے، جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا اور عشق کے مقام پر پہنچتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں، وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، محبوب کی یاد میں ایسا غرق ہو جاتا ہے، محبوب کے تصور میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیا کھاؤ گے، وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، میرا محبوب جانے، ہے کہ نہیں؟ اس سے کوئی پوچھے بھئی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، میرا محبوب جانے، اس نے کہا تمہارے جیب میں کیا ہے، میرا محبوب جانے، اس نے کہاں بیٹھو گے، محبوب جانے، کہاں سو گے، محبوب جانے، کل کا کیا ارادہ ہے، محبوب، وہ جو بھی اس سے کہا وہ محبوب کی یاد میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس سے جو بھی کہا وہ کہے کچھ نہیں، میرا محبوب جانے، میرا محبوب جانے۔ تو یاد رکھیں مصطفیٰ جب محب کی کرسی پر ہوتے تھے اور رب کو محبوب بناتے تھے اپنا، جب محبوب کی محب کی کرسی پر بیٹھ کر اور جب اعلان کرتے تھے کہ میں رب میرا محبوب ہے، تو رب کی محبت کا ایسا نشہ چڑھتا تھا، ایسے غرق ہوتے تھے، اس مرتبے پر فائز ہوتے تھے۔ جب کسی نے پوچھ لیا کہ اے محمد مصطفیٰ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہتے تھے مجھے کیا پتا، میرا محبوب جانے، آپ کے حجرے میں کیا ہے مجھے کیا پتا، میرا محبوب جانے، آپ میدان محشر میں کیا کریں گے، ابے مجھے کیا پتا، میرا محبوب جانے۔ یہ جو اس مقام پر میرے آقا ہوتے تھے عشق کے جہاں پر اعلیٰ مقام تھا، لیکن نادانوں کبھی اس کرسی کو بدل کر بھی دیکھا، بھئی کبھی اس کرسی کو بدل کر کے بھی دیکھا، اب رب کو ذرا اس کی شان کے لائق محب کی کرسی پر بٹھاؤ اور مصطفیٰ کو محبوب بنا دو، تو جب مصطفیٰ محبوب بنے تو رب کیا کہتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب میں نے تجھے تو وہ علم دیا ہے، کائنات کی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ جب اس کرسی پر بٹھالا تو رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرے ذکر کو تو تیرے لیے بہت بلند کر دیا میں نے، پھر اس کرسی پر بٹھال کر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے میرے محبوب تو ایسا حسین ہے، ایسا ہے کہ اسے سارے جہان کے لیے میں نے رحمت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب رب خود محبوب بنتا ہے تو مصطفیٰ تعریف کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کہتے ہیں میرا رب جانے مجھے کیا پتا، اور جب مصطفیٰ محبوب بنتے ہیں تو رب کہتا ہے کہ میں رب العالمین، میرا مصطفیٰ رحمت العالمین، اور پھر کہتے ہیں میرے محبوب اب تو دو ہی سبق پڑھا۔ یاد رکھیں قرآن پڑھ کے تو دیکھیں کبھی، رب فرماتا ہے میرے محبوب دو سبق ہیں آپ پڑھائیں، بس ایک سبق آپ لے لیں ایک مجھے دے دیں، ایک سبق آپ لے لیں ایک مجھے دے دیں، ایک سبق میں بندوں کو پڑھاتا ہوں، ایک سبق آپ میرے بندوں کو پڑھائیں۔ وہ کیا، میرے محبوب آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ دیکھو ایسا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو اللہ وہ ہے، اللہ جانتے ہو کون ہے، اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، اے ہے یہ آپ بتا دیں۔ رب نے مصطفیٰ نے کہا سنو تم انہیں رب رب کیے پھرتے ہو، 360 بنا لیے، وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ خالی مکے کا ہی نہیں ہے، وہ خالی عرب کا ہی نہیں ہے، کل کائنات کا رب ہے، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے تو فوراً دوسرا سبق پڑھایا رب نے کہ سنو میرا محبوب وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ مصطفیٰ نے کہا رب وہ ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ذات میں بے مثال، صفات میں بے مثال، وہ لامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ رب نے دوسرا سبق پڑھا دیا سنو میں پوری کائنات کا مالک، میرے محبوب نے کہا مجھ جیسا کوئی نہیں، تو سنو میری کائنات میں میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ یہ دو سبق پڑھائے گئے، ایک رب نے پڑھایا ایک مصطفیٰ نے پڑھایا۔ سمجھ گئے آپ قرآن پڑھیں تب پتہ چلے گا۔ اب ایک چیز پڑھ لی
تو ایک چیز پڑھ لی. اب ہے نا جیسے شاید وہ پورا ہائی وے ہے آپ کا، جتنے ہائی وے بن رہے ہیں، جیسے پہلے سنتے تھے فورن کنٹری میں یہ مغربی ممالک میں سسٹم تھا، اپنے ملک میں بھی آ گیا. جو اسپیڈ لکھی رہتی ہے نا، اسپیڈ یا 40 کی اسپیڈ یا 80 کی اسپیڈ یا 100 کی اسپیڈ، آپ اگر اس سے آگے چلیں گے تو فائن لگ جائے گا، نیچے چلیں گے تو فائن لگ جائے گا. بہرحال تو وہ کس کے لیے؟ کار والوں کے لیے نا، کار والوں کے لیے. اب وہ جہاں 100 کی اسپیڈ لکھی ہوئی ہے، وہ میں جاؤں اور اسے دیکھ کر میں بھاگنا شروع کر دوں، وہ مجھ سے حوالدار مجھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ 100 کی اسپیڈ لکھی ہوئی ہے. تو وہ کہے گا ابے پاگل آدمی، تو کتنا بھی بھاگ لے گا 100 تھوڑی بھاگ لے گا، یہ ہے کار کے لیے، پیدل والوں کے لیے تھوڑی ہے. سمجھ گئے؟ تو قرآن پڑھتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات جو ہے ان کا شان نزول کس طرف کو ہے، قرآن مخاطب ہے کس سے. تو ایک چیز پڑھ لی، ایک چیز چھوڑ دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو مت جاؤ نماز کے قریب. تو قرآن میں ہے نا. تو کہے گا ارے بھائی نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن میں منع ہے نماز پڑھنا. اگر اتنی آیت پڑھ لی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو. تو اتنی اگر پڑھ لی کسی نے تو وہ کیا کہے گا؟ قرآن میں ہے کہ نماز مت پڑھو، لیکن آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت. تو جب تک پوری بات نہ پڑھ لیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا، اور آدھی بات پڑھا کر، آدھی بات سمجھا کر عقیدوں کو خراب کر دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کم علمی. سمجھ گئے آپ؟ چلیے وقت ہو گیا. بہرحال ان عاشقوں کی بات چلے گی، بہت دنوں چلے گی. تو آخری سن لیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پھر محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں چندہ دینے والا؟ تو جنگ تبوک پہ تو سب آ گئے چندہ لے کر اپنی اپنی حیثیت سے. صدیق اکبر بھی آئے ایک پوٹلی لے کر، سب کا لیا. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں بھی لے آیا. کہا کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے کچھ ہے؟ کہا رسول اللہ سارا سامان جتنا بھی تھا، جو بھی میرا اثاثہ، جو بھی میری پونجی تھی، سب لے آیا، سب آپ کی خدمت میں رکھ دیا لا کے. حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تو جواب کیا تھا؟ ابقیت اللہ ورسولہ، میرے آقا میرے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، یعنی میرا محبوب کافی ہے. مطلب یہ ہوا، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میرے آقا میرے بیوی بچوں کے لیے میرا محبوب کافی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا جو اس وقت کرتا، وہ جو جبہ کے لئے، کرتا کے لئے، وہ بھی جو پہنے ہوئے تھے تو وہ پھٹا ہوا تھا اور اس پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے بٹن کی جگہ، اس سے بند تھا وہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا نظر اوپر کو اٹھا لیں، تھوڑی نظر اوپر کو اٹھا لیں. تو آقا نے جب نظر اوپر اٹھا کر جب دیکھا ہے تو سارے فرشتے اسی لباس میں، جس لباس میں صدیق اکبر تھے. کیونکہ عاشق جب عاشق ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ہر ادا پھر محبوب کو بھی بڑی پیاری لگتی ہے، ایسا تھوڑی ہے. تو آقا نے جب دیکھا تو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کا یہ ڈریس بڑا پیارا لگا ہے آج، اور اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ سب اسی ڈریس میں ہو جاؤ جیسا میرا ابو بکر ہے. اور اس کے بعد کی جو بات ہے وہ سنیں. آقا نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ ذرا ابو بکر سے یہ کہہ دیں اور پوچھ لیں، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے. جبریل نے کہا کہ اللہ کہتا ذرا ابو بکر سے یہ پوچھ لیں کہ اللہ پوچھتا ہے اے ابو بکر تو مجھ سے راضی بھی ہے؟ ابو بکر راضی بھی ہے. جب حضور نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر اللہ پوچھتا ہے تو راضی ہے اللہ سے، یہ سننا تھا کہ چیخ نکل گئی. روتے جاتے تھے، وجد کرتے تھے، وجد یوں گھومتے جاتے تھے. حضور بیٹھے تھے اور گھومتے جاتے تھے، بھاگ رہے تھے، وجد کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے انا راضی ربی، انا راضی ربی، میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں، میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں. وہ جو ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.